الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. میں نے آج ان 5 آیتوں میں سے پہلی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں جو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اقرأ، پڑھیے، بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے. میں نے آج اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ بعض بزرگوں سے ایک خاص موضوع پہ طویل گفتگو ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان سائنس کی لیبارٹری میں آئے، جب فلسفے کا مطالعہ کرے، جب علم حاصل کرے، تو بالکل خالی ذہن ہو جائے. اور صحیح تحقیق کا مزہ تو جب ہی ہے جب آدمی کا ذہن پوری آکوپائڈ نہ ہو، پہلے سے اس میں عقائد، خیالات سمائے ہوئے نہ ہوں، obsessions نہ ہوں. مثلا ان کے بقول اگر کوئی شخص سائنسدان بھی ہے اور اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہے تو وہ سائنسدان نہیں ہو سکتا. سائنسدان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کر دے، تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، ہر اس چیز کا انکار کر دے جو سائنس کی لیبارٹری میں ثابت نہیں ہوتی، جو محسوسات کے دائرے میں داخل نہیں ہوتی، جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، پرسیو نہیں کیا جا سکتا، حواس خمسہ کے ذریعے سے اپنی ادراک کی گرفت میں نہیں لایا جا سکتا. اگر ایک شخص اس سے انکار نہیں کرتا ہے تو وہ سائنسدان نہیں، وہ تو ملا متعصب ہے. اور ہاں، قرآن مجید تو کہتا ہی ہے یہ اقرأ بسم ربک، پڑھو، علم حاصل کرو، ادراک و معرفت حاصل کرو اپنے پروردگار کے نام سے. ابتدا میں اللہ کا نام جو ہے، اس کا تصور، اس کی یاد، اس کا عقیدہ دل میں پختہ ہو، پھر پڑھ کے دیکھو تو پتہ چلا کہ یہ تو بڑی آکوپیشن کی بات ہے، بڑے تعصب کی بات ہے کہ آدمی علم کی تحقیق کی ابتدا کرے ایک عقیدہ دل میں رکھ کے، دماغ میں رکھ کے، اللہ کے نام سے. یہ ایک بات ہے جو اس دور کے نام نہاد فلسفی، نام نہاد سائنسدان، مفکر، دانشور کہہ دیا کرتے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اسے ماڈرنزم بھی کہتے ہیں. مجھے جاہلی ادب میں ایک شاعر کا شعر یاد آیا. وہ کہتا ہے کہ اموتن ثم بعث ثم نشر حدیث خرافت یا ام عمرو. یہ حضور سے بھی پہلے جاہلی دور کا ایک آدمی ان پڑھ کہتا ہے کہ مر جائیں گے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا،
پھر ہمیں کسی عدالت میں کھڑا کیا جائے؟ نہیں، خرافات ہیں یہ میری محبوبہ ام عمرو۔ تو جانے گرامی، پتہ ہے کہ یہ چلا کہ یہ ماڈرنزم کی بات نہیں ہے، یہ بات جسے کہ ماڈرن فلسفی کہا جا رہا ہے، یہ تو جاہلی ادب میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ آخرت کا انکار، آخرت کا مذاق اڑانا، میٹافزیکل ریئلٹیز کو جھٹلانا، خدا کے وجود، نبوت کی حقیقت کا انکار کرنا، جدید دانشور سے زیادہ جاہلی دور کے دانشور میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ماڈرنزم تو ہے کوئی نہیں، یہ بھی دقیانوسیت کی بات ہے۔ لیکن ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی تعصب کی بات ہے ایک سائنسدان کے لیے کہ وہ سائنسدان ہوتے ہوئے، سائنس کی لیب میں داخل ہوتے ہوئے وہ اللہ کا عقیدہ دل میں رکھ رہا ہو؟ کیا واقعی وہ متعصب انسان ہے؟ وہ صحیح طور پہ طالب علم، محقق نہیں ہے؟ اس موضوع پہ آج ہم کچھ سیر حاصل گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک عملی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اگر ایک طالب علم ہیں، ایک محقق ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، سائنسدان ہیں، فلسفی ہیں، متفلسف ہیں، حکیم ہیں، دانشور ہیں، شاعر ہیں، آپ جس کام کی بھی ابتدا کریں گے، آپ کائنات کے ایک مجموعی وجدانی تصور کے ہوتے ہوئے کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن بالکل خالی ہو۔ بالکل خالی ذہن تو حیوانوں کا ہوا کرتا ہے، انسانوں کا نہیں ہوا کرتا۔ بالکل خالی ذہن تو ایک بچے کا بھی نہیں ہوتا۔ وہ بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ ابو یہ تارے کہاں سے آ گئے، یہ سورج کیا ہے، یہ دن کیا ہے، یہ رات کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ ہو چھوٹا بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، آپ کے کان کھا جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے، اور وہ ضرورت جس کے بغیر وہ زندگی کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتا، اس کا تصور ہے کائنات کے بارے میں، اسے دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اپنی ہستی کے بارے میں، اپنے ماحول، اپنے ارد گرد کے بارے میں ایک تصور قائم کرنا پڑتا ہے، درست یا غلط۔ اس کے بغیر سائنس کی لیبارٹری تو بہت دور رکھی ہے، وہ زندگی کا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ انسان کی جو علمی قوت ہے، اس کی ادراک کی جو قوت ہے، اس کی 3 حالتیں، 3 ذریعے کہہ لیں، ایک حواس، ایک عقل اور ایک وجدان۔ حواس کیا ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم خام مال، را مٹیریل جو ہے اپنی اس کمپیوٹر کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ عقل جو ہے اس کا تجزیہ کرتی ہے، ان میں ربط پیدا کرتی ہے۔ وجدان مفروضے گھڑتا ہے۔ وجدان تجزیہ نہیں کیا کرتا، اس کا کام انالیسس نہیں ہے، اس کا کام سنتھسس ہے۔ وہ ایک پاسچولیٹ، ایک ایکسیم، ایک مفروضہ پوری دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں بہت تیزی سے گھڑ لیتا ہے، اور جب تک کہ عقل اس مفروضے کو غلط نہ ثابت کر دے وہ اس پہ جمع رہتا ہے۔ وہ دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اس وجدان کی بنیاد پہ کرتا ہے،
اس کو ایک مجموعی وجدانی تصور حاصل ہوتا ہے اپنے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اس کے بغیر وہ ایک قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں اسی بات کی ذرا مزید تشریح کرتے ہوئے، اس کائنات میں کل 3 قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، مادی چیزیں، میٹیریل، حیوان، حیاتیاتی چیزیں، اینیمل تھنگس، اور انسان، ہیومن بینگس۔ اور انہی 3 چیزوں کی مناسبت سے 3 قسم کے علوم پائے جاتے ہیں۔ مادی اشیاء سے متعلق جو علوم ہیں ان کو آپ فزکس کہتے ہیں، طبیعیات۔ حیوانات سے متعلق وہ حیاتیات ہے، بایولوجی۔ اور انسان سے متعلق جو علوم ہیں اس کو آپ نفسیات کہہ لیں، اخلاقیات کہہ لیں، دینیات کہہ لیں۔ نفسیات کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ یہ 3 علوم ہیں، یہ جتنے علوم ہیں سب ان کی شاخیں ہیں۔ ان تینوں علوم کو حاصل کرتے ہوئے، چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، طالب علم نہ بھی ہوں انسان تو ہے، جب بھی آپ کسی مسئلے پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، جو چیز اس فیصلے میں آپ کی پشت پہ ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے، آپ کو آگے کی طرف دھکیل دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، وہ آپ کا وجدانی تصور ہوتا ہے جو یقین کا درجہ آپ کے دل میں اختیار کر چکا ہوتا ہے اس ماحول کے بارے میں، جس ماحول میں رہتے ہوئے، جس ماحول کے بارے میں آپ کی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اب خواہ طبیعیات ہو، خواہ حیاتیات ہو، خواہ نفسیات ہو، کوئی سے بھی علوم ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، سائیکالوجی ہو، یہ سب سائنسز ہیں۔ ان میں جب بھی آپ کام کریں گے تو آپ کا وجدانی تصور آپ کی بنیاد بنے گا۔ آپ کی سائنس کی لیبارٹری میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا ایک وجدانی کائنات کے بارے میں مجموعی وجدانی تصور ہے جس سے آپ اپنے ذہن کو خالی نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ یہ آپ کی سب سے پہلی ضرورت ہے، جس سے ہوا آپ کی ضرورت ہے، غذا آپ کی ضرورت ہے، غذا سے زیادہ کائنات کے بارے میں تصور کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آپ غذا بھی نہیں کھا سکتے۔ آپ جب غذا کھاتے ہیں تو کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں، کسی کو حرام قرار دیتے ہیں، کسی کو نفع بخش قرار دیتے ہیں، کسی کو نقصان بخش قرار دیتے ہیں۔ اس تصور کی بنیاد پہ آپ غذا کھائیں گے۔ جب کائنات کے بارے میں، کائنات کی اشیاء کے بارے میں آپ کا تصور ہی نہیں ہوگا کہ یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ میرے لیے یہ غذا مفید ہے، یہ نقصان دہ ہے، آپ تو کچھ نہیں کھا سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ کی سب سے پہلی ضرورت جو ہے، تجزیے سے بھی پہلے، مطالعے سے بھی پہلے، وہ کائنات اور اس کی اشیاء کے بارے میں آپ کا وجدانی تصور ہے۔ اب یہ وجدانی تصور یا درست ہوگا یا غلط ہوگا۔ آپ درست تصور سے چلیں گے تو درست نتائج نکلتے چلے جائیں گے، آپ کا تصور غلط ہوگا تو آپ اسی کو درست سمجھ کے آگے بڑھیں گے، نتائج جیسے بھی نکلیں، لیکن آپ اسی تصور کو درست مان کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف جو شروع میں نے اٹھایا کہ ادھر ایک شخص ہے جو سائنس کی لیبارٹری میں داخل ہوتا ہے یا فلسفے کا طالب علم ہے، وہ مطالعہ کرنے بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، وہ اللہ کے عقیدے سے بات آگے کو بڑھاتا ہے، اس کے وجدانی تصور میں اللہ کا عقیدہ موجود ہے۔ آپ نے کہا یہ تو متعصب ہو گیا، پریجڈسڈ، دی آکوپائڈ، بہت اچھا،